الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز محترم اہل علم علماء کرام ذی وقار قابل صد افتخار معززین علاقہ حاضرین سامعین بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک اللہ ارحم الراحمین دی بارگاہ دے اندر
یہ درخواست ہے، التجا ہے کہ اللہ سونا سانو زندگی دا ہر سانس اعمال صالحہ نال گزارن دی توفیق عطا فرما۔ مالک ارض و سما محض اپنی شفقت کر دے ہویا ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ اللہ سونا دی بارگاہ دے اندر اے التجا ہے، درخواست ہے، عجز و انکساری نال، منت و زاری نال کہ الہ العالمین، اے عرش عظیم دے مالک، اے رب العالمین، اللہ ساں تیرے گنہگار بندے ہیں، اللہ ساڑے نامہ اعمال سیاہ نال گناہاں دی سیاہی نال بھرے نے، اللہ موت دے وقت ساڑی زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے۔ اللہ ساڑی زندگی دے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سب گناہ نو معاف فرما دے۔ اللہ سانو دنیا اور آخرت دونوں جہانہ دے شر کو محفوظ فرما، سانو ساڑی اولادہ نو برے لوگاں کو بری مجلس کو بری صحبت کو بری سوچ اور عقیدے کو برے اعمال و کردار کو اے الہ العالمین سانو ساڑی اولادہ نو گھر والے نو محفوظ فرما۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے برادر محترم مولانا عبدالوحید فاروقی صاحب گفتگو فرما رہے سن، بہت اچھی گفتگو کیتی ہے انہوں نے۔ آخر دے اندر جو انہوں نے مسئلہ کیتا ہے وہ سمجھا نہیں سکے، اور بھائیوں نے ابتدا دے اندر بغیر سمجھے دے جذبات دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ رب العزت دا قانون ہے، اور اللہ دے قانون نو کوئی توڑ نہیں سکدا، اللہ آپ اپنی قدرت دا اظہار کردا۔ اللہ دا قانون ہے کہ ایک زندہ بھی ایک حد تک سندا ہے، وہ حد جدوں ختم ہو جائے زندہ بھی نہیں سندا۔ مثال دے طور ایک آدمی زندہ کلومیٹر دور کھڑا ہے، ایک دو وگیاں تے کھڑا ہے، قلعیاں تے کھڑا ہے، انہوں ہولی جی سڈو سن لے گا؟ جیندہ کھڑا ہے، کان لئی کھڑا ہے، ایک حد ہے۔ اور اگر اللہ سنوان تے آوے تے حضرت سلیمان علیہ السلام نو ایک ڈٹھی ہوئی چیونٹی دی سنوا رہے۔ اللہ رب العزت دی طاقت و قدرت نو کوئی چیلنج نہیں کر سکدا، اس دا قانون بھی برحق کے، او دی قدرت تے طاقت بھی برحق ہے۔ اللہ رب العزت دا قانون ہے جو دنیا تو ٹر جاندہ ہے وہ قیامت توڑی واپس آندہ، اس وچ کوئی شک ہے؟ قیامت توڑی واپس نہیں آندہ۔ جو جنت چ ٹر گیا ہے وہ کسے قبر تے جمعرات نو آ کے دودھ دا گلاس لین واسطے بولو، او کوئی بلندے نہیں، تسیں مردہ ہو موہیاں دی گال کریں دے، میں تے جیندے تو حیران ہویا بیٹھا، سن سو تا بلے سو۔ میرا تاقید ہے جیڑا ڈورا ہے وہ ہی نہیں سن سکتا، تساں ڈورے تا نہیں بیٹھے، موہے دی تا دور دی گال ہے۔ حضرات اللہ دا قانون ہے کہ جو جنت چ ٹر گیا ہے وہ واپس دودھ دا گلاس پین واسطے، وہ قبر تے نظرانے کھان واسطے، وہ قبر تے ککڑ کھان واسطے، بریلز کھان واسطے نہیں آندہ، مگر جدوں رب قانون تروڑ دے وے اپنی طاقت دا اظہار کرے۔ اللہ معراج والی راتی جنت چ پئے ہزاراں سال دے انبیاء دے ارواح نو سونے مصطفیٰ دے کول لیا کے نماز نہیں پڑھائی۔ اللہ دا قانون برحق کے، اللہ دی طاقت برحق کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو قیامت تک ایک واری موت آندی ہے، مر جائے، دوبارہ دنیا تے زندہ نہیں ہویا، لیکن عزیر علیہ السلام 100 سال دے بعد اللہ زندہ نہیں کیتے۔ عزیر علیہ السلام دے سامنے کھوتا مرے ہے کہ نہیں مرے؟ او دیاں لیراں ہوئیاں، او دیاں ہڈیاں گئیاں، او دے چمڑے گئے، او دیاں لوہاں گئیاں، او دے وال گئے، او دی ہر شے گئی، پر اللہ رب العزت موئے ہوئے کدی دنیا تے واپس جڑ دے کسے ویکھے نہیں، ہڈیاں کدی رلدیاں ویکھیاں نہیں، مگر میرے مالک دی طاقت تے قدرت بھی قانون دی طرح فرمایا میرا عزیر آدھاویں اجڑی ہوئی بستی کیویں آباد اسی ہے ویکھ لے، میں تیرے سامنے اجڑے تے برباد لواں ہوئے کھوتے نو کیویں زندہ کرے۔
اللہ دے قانون بھی برحق کے، اللہ دی قدرت تے طاقت بھی برحق کے۔ اللہ تو بغیر کوئی غیب جاندہ بولو؟ تے جیڑی کیڑی آدھی کھڑی آئی اپنی کیڑیاں نو جو کھڈاں داخل ونجو، سلیمان علیہ السلام دا لشکر آندہ پہ ہے، اے سلیمان علیہ السلام نے کیڑی دی گال سن لئیے، ایک قانون ہے، قدرت ہے، بولو؟ اللہ دی قدرت نو بھی چیلنج نہ کیتا کرو، اللہ دے قانون نو بھی چیلنج نہ کیتے کرو، تے نائیاں دی دکان تے بہ کے مفتی نہ بنے کرو۔ یہ میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، باہمیں کوئی بھی ہے، آج ساڑھے نائیاں دی دکان تے بہ جاؤ نا، تس نائی کو دیکھ سامنے چھیڑ دیو نا، بھئی فلانے ہم میں شوگر ہے، 100 نسخہ دسے سی، 100 نسخہ، تے جے مسئلے دی گال ٹور پر معلوم دا پوری دنیا دی اس نے مفتی دیاں ڈگریاں لئی ہوئی ہیں، سکھیا کام وال کپنا ہے، حجامت کرنا ہے، وہ مفتی بھی بنے ہیں بیٹھا ہے، تے نال حکیم بھی بنے ہیں بیٹھا، خدا دا نا انہیں ایو جائے مفتی نہ بنو، قرآن نو بھی سمجھو، سونے مصطفیٰ نو بھی سمجھو۔ آج بدقسمتی ہے کہ ایسا مسلمان برحق ہیں، کلمہ پڑھے ایسے، مگر ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دے امتی ہیں، اس دے ایسا شان مقام، اس دی عزت، او دی حیثیت ناشنا ہے، ورنہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں توڑے کلو پوچھنا، میں اگے بھائی نو کلو سوال کیتا ہے، میں آکے 10 میرے برائے 10 مسلمان اختلاف ہے کہ اللہ دو نے؟ کوئی اختلاف ہے مسلمان کہ مسلمان کسے فرقے دا عقیدہ ہوئے کہ اللہ دو نے، ایک نہیں ہے؟ اللہ ایک کے سارے دا عقیدہ۔ کسے دا اختلاف ہے کہ اللہ دے رسول وکھرے وکھرے نے، ساڑھے سارے دا عقیدہ کہ ساڑھا اللہ بھی ایک کے تے رسول بھی ایک کے، سارے دا عقیدہ ساڑھا قرآن بھی ایک کے۔ اچھا دیوبندی بریلوی اللہ بھی ایک منی کھلیں، رسول ہی ایک منی کھلیں، قرآن ہی ایک منی کھلیں، تے سارے ہک کے پاسے منہ کر کے منیں دن قبلہ بھی ایک منی کھلیں، انہیں ہے کہ نہیں؟ تے سارے دا عقیدہ ہے جو اللہ دے آسمان تو زمین تے ایک اسلام نازل ہویا، دو اسلام۔ تساں کرسیاں لے تے سارے پڑھے لکھے جٹ بیٹھے ہو، پریں دے بندے بیٹھے ہو، مولویاں تے فتوے نہیں، میں توڑے کلو پوچھنا جدہ سارے دا عقیدہ ہے اللہ ایک کے، قرآن ایک کے، رسول ایک کے، قبلہ ایک کے، اسلام ایک کے، میں نے دسو انہا مسلمانہ اختلاف کیوں پہ؟ کتنی قسمہ مسلمانہ دیاں نے، کتنی قسمہ آج مسلمانہ دیاں؟ اسلام ایک کے، مسلمانہ دیاں قسمہ کیوں ٹھہرنے؟ قرآن ایک کے، مسلمانہ دے نظریے کیا اختلاف ہے؟ اس رسول ایک کے، پھر امت مسلمہ دے اندر مسئلے دا انتشار کیوں ہے؟ حضرات قبلہ ایک ہے، جہت ایک ہے، پھر مسلمانہ دے اندر کس بنیاد تے اختلاف ہے؟ کیوں جھگڑے نے؟ اجے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، قرآن ایک نہیں؟ اے حیاتی ہے، مماتی ہے، رسول ایک نہیں؟ قبلہ ایک ہے، اسلام ایک ہے، اے اہل تشیع ہے، اے فلانا ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، رضاکی ہے، اے جماعت المسلمین ہے، اے عثمانی ہے۔ کیوں اتنے فرقے نے؟ کس بنیاد تے نے کہ اللہ دے وجود تے اختلاف ہے؟ کیا کوئی کسی نے دوسرا رسول بنایا ہے؟ کیا کسی نے کوئی دوسرا قرآن لے آندہ ہے؟ کیا کسی نے دوسرے کسی قبلے تے اختلاف کیتا ہے کہ جیدے تسا منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اساں اس نو قبلہ نہیں من دے؟ جنہوں تسا اسلام تسلیم کر دے، اساں اسلام نہیں تسلیم کر دے؟ او خدا دا خوف کرو، میں نو دسو تو اڈے وچے فرقے کس نے پائے نے؟ قرآن تا سارے اندر کہ اسلام میں کیا؟ حضرات ان تسا اس گالتے چپ ہو گئے ہو، اس وقت جان دے تسا بھی ہو کہ اے رپھڑ مولویاں دا گھتے ہویا، نہیں تو صحابہ کرام میں تو کوئی فرقہ کوئی نہیں، کوئی ہے مذہب دی بنیاد تے اہل بیت تے صحابہ دے درمیان کوئی نظریات دا اختلاف ہے؟ حضرات ٹھنڈے دل نال سوچو، اللہ نے اسے واسطے قرآن چاہ کیا ہے آج تساں تھکنا نہیں، پھروں تھکو گے تو نہیں نا؟ اے میں نو نہیں پتا بھئی تو آڈے واسطے چاول بھی ہے نہیں یا نہیں؟ چاول بھی ہیں ماشاءاللہ، چاول ہیں پہ تے بغیر کل خانی دے ہیں پہ، بغیر کل خانی دے ہیں پہ۔ حضرات توجہ کرنا،
قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، نبی ایک ہے، رب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، تے جدوں میں ساری بنیادی چیزاں ایک نے، اسانو رپھڑ کتھوں پہ ہے؟ اس واسطے آئیے میں کسے اہل حدیث دا ترجمان نہیں، اللہ دی قسم میں رب دے گھر دے اندر بیٹھا ہوں، میں اگے مجلس دے اندر بیٹھ کے آکھے کہ اہل حدیث عالم ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، محدث ہوئے، فقیہ ہوئے، اور اس دی بات قرآن دے خلاف ہوئے، رسول دے خلاف ہوئے، میں اس نو آگ لگا دیاں گا، میں اس نو دین اور شریعت نہیں تسلیم کر سکتا۔ اساں قرآن و سنت دے پابند ہیں، اساں ملوانے دیاں سوچاں دے پابند نہیں ہیں۔ ساڑی کامیابی اللہ اور دے رسول دی شریعت چلنے چھے۔ تساں سارے بیٹھے ہو، بابے بیٹھے ہو، میں تو انہوں رب دا واسطہ دے کے آنا، میں انہوں نہیں پتا تساں کس فرقے نال تعلق رکھ دے ہو۔ کیا قبر اس سوال ہونے تو اہل حدیث سڑایا کہ نہیں سڑایا؟ قبر اس سوال ہوئے گا کہ تو دیوبندی ہیں؟ قبر اس سوال ہوئے گا تو بریلوی ہیں؟ قبر اس سوال ہوئے گا تو نقشبندی ہیں، چشتی ہے؟ حضرات جس چیز دا سوال نہیں ہونا وہ دیاں تیاریاں کر دے پہ ہیں، جس دا سوال ہونا ہے وہ دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج لڑ دے کس چیز دے پہ ہیں؟ پارٹیاں تے لڑنے ہیں، بریلوی ہو، دیوبندی ہے، وہابی ہے، حدیث ہے، کدی ایمان نال دسو رل کے بیٹھے ہیں یار اساں من ربوں کا جو سوال ہونا ہے دی تیاری کیتی سے، من نبیوں کا ہونا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ کہیں دے طریقے تے چل دن ہیں جو 1,24,000 پیغمبر آئے، رسول آئے، کہ دے طریقے تے چل دن ہیں؟ ماں دینوں کا تیری زندگی گزارن دا طریقہ کیا ہے؟ دین آدن اس طریقے نو جڑا اللہ دی طرفوں آندہ کہ ایسا راہ تے چل کے تو زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے سوال کرنا ہے ماں دینوں کا، کہیں دے کو لو پوچھ کے زندگی گزرے اندر ہیں، کہیں دے طریقے تے زندگی گزرے اندر ہیں۔ تیرا طریقے زندگی کیا ہے؟ کدی تیاری کی تیس دی؟ ٹھنڈے دل نال سوچو، اللہ دی قسم فرقے نہیں، پارٹیاں نہیں، تعصب نہیں، کسی دی ذات نہ لڑائی نہیں، دن کے آمد دے ایک کام نہیں آنی ہم اج اپنی عاقبت دی فکر کر کے دہ قیامت دے اللہ شرمندگی کو لو بچا لے۔ حضرات میں جو آیت تلاوت کی تھی نا، مکے دے مشرکان دے سامنے اللہ دے نبی نے قرآن تلاوت کیتا، چونکہ اللہ دے رسول تے قرآن نازل ہویا، اللہ دے رسول قرآن پڑھ دا پہ ہے تے مکے دے مشرک اعتراض کر دیں، ایتے بے قرآن غیر حاضا او بدلو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیا کر، تو مکے آلہ نہیں، تو محمد الرسول اللہ دا وفادار، درود پڑھیا کر اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ پڑھ دینے۔ اے مکے دا مشرک خدا اذا تتلا علیہم آیات بینات، جداں قرآن پڑھیا جاندہ ہے، اللہ دا رسول قرآن پڑھ دائے، اس لئے مکہ دے مشرکہ دن ایتے بے قرآن غیر حاضا او بدلو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن لیون، اے قرآن لیون، سنو ہور قرآن لے کے آن دے، او بدلو یہ دے اندر رل مل کے مشورہ کر کے تبدیلیاں کر دینے ہیں۔ اے جڑا قرآن تو پڑھنا ہے ساڑیاں سوچاں دے خلاف ہے، ساڑے عقیدیاں دے خلاف ہے، ساڑے آباء و اجداد دے نظریات دے خلاف ہے، تو قرآن پڑھنا ہے تے تو آنا ہے۔ اے جڑے توڑے مشکل کشائن حاجت روائن جنہ دے سامنے جا کے منتا منوتیاں منندے ہو، تو قرآن پڑھ کے ادا کھڑونا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر،
بصیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم اسانے آئے اے سارا کچھ خزانے دے مالکن اللہ نے انہوں عطا کیتی ہر شائے اے اللہ دے دیتے ہوئے ہر اختیار دے مالکن تے تو آدھا کھڑونا قرآن پڑھ کے کھجور دی گٹھلی تے کہ چھلکے دے بھی مالکے اسانے آئے ساڑیاں سن دے پہ ہوندن ساڑیاں قبول پہ کریں دے ہوندن تے تو قرآن پڑھ پڑھ کے ان لا یسمعوا دعاءکم اے توڑی سورو پکار سن دے تیرا قرآن ساڑے نظریے دے خلاف ہے اسانے جیندے ہوندن موئے کو نہیں ہوندے اے پردہ وٹا ویندن بادشاہ بس صرف اکھاں دا او ڈارو ویندہ ہے تے تو قرآن پڑھتے آدھا کھڑا ہے امواتن غیر وما یشعرون ایانا یبعثون تو آنا مردن اسانے آئے جیندن تیرا قرآن تے ساڑا عقیدہ رلدا اسانے سب کچھ جان دے پیونے تے تو آنا ہے اللہ تو بغیر جانن والا کوئی نہیں ہے اسانے آئے اے سارا کچھ پیران دیتا ہے اے حضرت دی تو پھیلے جو چاہن کر دے من تے تو قرآن پڑھ کے دکھنا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اسانے آئے میاں خوشی غمی دے مالکن توجہ کرنا نفع نقصان دے مالکن بادشاہ جے چاہن تا جادو کر کے تویزاں دھاگیاں نال اے دکانہ بند چا کرن کاروبار بند چا کرن اے میاں لوکاں دیاں لیکھنج میں کھا مار سکدن تویزاں دھاگیاں پھوکیاں نال جے چاہن تا دشمن دے گھر دی بیوی نو بانج بنا سکدن انہاں دے اندر اختیار ہے تے تو قرآن پڑھ کے دکھلے انہو ہوا ازہکا و ابقا او ہسامن والا بھی کلا تے روامن والا بھی آئے اسانے آئے عزت ذلت دے مالکن جنہوں رنگ چلاویں عزت چا دیویں انہاں دی مرضی تے جے نگاہ کچوں گرا دیویں تے ذلیل چا کریں تے عزت تے ذلت دے مالکن تو قرآن پڑھ کے آدھا کھڑا ہے نا 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 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تیرا کوئی عقیدہ ساڑے نال نہیں رلدا تیرا قرآن ہو رہے ساڑی سوچ اسانے آئے بادشاہ اے جنوں چاہویں رنگ چلاویں اے پتر دیویں تزافران دے اللہ اللہ میں تو حیران ہو گیا بھئی زعفران نال پتر پہ ملدا تے اساں اونج پھکے نہیں تولے نہیں کلو چا کھوائیے کاکھ نہیں بندا مولوی زعفران دینا تے قلم چا چلائے تے جڑویں پہ جم دینا ساڑا عقیدہ ہے اے دھیاں بھی دین دن پتر بھی دین دن اے رکھاں پوکھاں نال لیکھاں چ میکھاں کر دین دن اجڑے آباد چا کر دین تے تو قرآن پڑھ کے آنا نا 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 للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء
الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما تو آنے اولاد اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے جنہوں دھیاں چا دے وے پتر نہ لکھے تے شعیب علیہ السلام بڑھڑا روندہ بیٹھا ہے اللہ ایک تمہیں پتر چا دے میں آئے میریاں جوان دھیاں غیرہ میں چا بکریاں چرائیں دیاں نے اللہ میرا دل کرندہ ہے میرا ایک پتر ہوئے اے دشمنہ میں چجلے میریاں دھیاں جان دیاں پہیوں دیاں نے میرے دل نو کتنے گھا پہ پم دے انہیں راتی دیاں سوچے نا اللہ میری عزت دلا چا رکھیں میریاں جوان دھیاں نے اللہ پاک فرماندہ ہے او میرا شعیبہ یہ تا مسئلہ میں سمجھاونا ہے یہاں بولے میں یشاء اناسا یہ میں دھیاں دیواں پتر نہ کھاتے جو لکھا شعیب روتے سگدہ ہے پتر لائے سگدہ وَيَهَا بولے میں یشاء الذکور یہ میں پتر دیوانتے آونیاتے دشمنہ دیاں جھولیاں بھر دیندہ ہونا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا او میرا اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پہ پڑھ دینے او کملیاں تو ملوانیاں کنو مویاں کنو پتر منگدہ ہونا ہے انہا امتیاں کنو پتر منگدہ ہونا ہے اللہ دا نبی ہے حضرت زکریا علیہ السلام جوانیاں گزر گئیاں پتر منگ دیاں مگر جداں رب نے لکھے ہے اللہ سڑ کے ادا پہ او میرا زکریا میں تینوں پتر دیونا ہے آخدہ ہے او میرا اللہ ہون کی میں پتر ملے گا وکانت مراتی آکے رائے ہون تا میری بیوی بانج ہو گئی ہے بوٹی سکھ گئی ہے تے مالی پانی دیوان تو رہ گیا ہے میرا سر چٹا ہو گیا میرا اللہ رب کائنات فرمانن کذالکا او میرا زکریا وط مینوں کون رب سمجھے مینوں کون رب سمجھے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا جوانی چ دیتا کوئی نہیں منہ بڑھاپے چ آپ علاج کر دیں گا سوال کریں نے محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ایتے بے قرآن نہ غیر حاضا اے قرآن لیوانے سانو اے قرآن چنگا لگدا او بدل ہو ینو تبدیل چکر رل مل کے زمین تے ایسا آپ مسئلے بنا لینے توجہ ہے قرآن شریعت ہے کہ نہیں بولو ماخذ شریعت ہے کہ نہیں اصول شریعت ہے کہ نہیں شریعت دا مبدع اس دے اندر ہے کہ نہیں ہن مکے دے مشرکہ دیکھ لیں رل مل کے زمین تے اساں آپ مل کے تے قرآن تے شریعت بنا لیں گے توجہ کرنا اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانن قل ما یکون لی انو بدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحا الیہ او مکہ دے مشرکوں میں اللہ دا رسولاں اللہ دی وحی دا پابنداں میں زمین تے اپنی مرضی نال قرآن تے شریعت بنا سکدا شریعت اسمانہ تو مالک نازل کر دائے میں محمد رسول ہاں او دی شریعت دے سنہے چاہی ودا میں زمین تے اپنی مرضی نال دین تے شریعت بنا سکدا کملے جدہ زمین تے رسول اپنی مرضیاں نال اللہ دی شریعت نہیں بنا سکدا آج مولوی کی میں شریعت بنا سکدا ہے اللہ پاک نے پاک پیغمبر نو اللہ فرماندہ ہے او جند جیوی ہو یارا انہوں آکل ما یکون لی
انو بدلہو من تلقائے نفسی، میں اپنی مرضی نال ایک آیت بھی نہیں بدل سکدا، اپنی مرضی نال میں اللہ دے مسئلے تے شریعت نو بدل نہیں سکدا۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں جدوں بھی بلینا رب دی وحی نال بلینا۔ مکے دے مشرک آکھن لگے اچھا تو یہ قرآن اپنی مرضی نال نہیں آندا؟ نہیں، اللہ نازل کیتا، میں تو صرف او دا پیغام لے کے آیا، میں قرآن آپ نہیں بنایا، میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا نبی ہاں۔ توجہ کرنا، جیسا نبی دی حیثیت و شخصیت نو نہیں پہچانے ہے، اللہ دی قسم اے دلیل پہ منگ دینے، یہ تو نبی ہے، تیرے نبی ہون دی دلیل کیا ہے؟ پہلے سانو اے دس کہ تو نبی ہے، تیرے نبی اور رسول ہون دی دلیل کیا ہے کہ ایسا مان جائیے کہ واقعی محمد اللہ دا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو اللہ ہر نبی نو اللہ او دی نبوت دی سچائی واسطے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا کرتا ہے کہ جاؤ اپنی قوم نو جدوں تواڈی نبوت دا انکار کرنا ہے، دلیل معجزے دی دینا۔ معجزہ و دلیل ہوندا ہے جنہوں دشمن بھی جھوٹا نہیں کہہ سکتا ہے، جدے سچ منن تے دشمن بھی مجبور ہو جائے، اس دلیل نو معجزہ آکھیا جاندا ہے۔ صالح علیہ السلام کو قوم پاس جدوں صالح علیہ السلام گئے، انہاں آکھے تو نبی نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام فرمایا اللہ مینوں یہ نبی نہیں من دے، مینوں کوئی ہو جی دلیل دے کہ جس تے منن تے مجبور ہو جان۔ اللہ پاک فرمایا میرا صالح ایک قوم نو کٹھا کر، انہاں دی اکھاں سامنے پہاڑ چیر کے 10 مہینے دی حاملہ اونٹنی تینوں کٹ کے دیاں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نو جدوں رسالت و نبوت ملی، اللہ فرعون بڑا آکڑ خان ہے، میں کس طریقے نال انہوں اپنی نبوت دی سچائی منواواں گا، اتے آنا ربکم الاعلی کھن والا بڑا متکبر ہے۔ اللہ فرمایا میرا موسیٰ اے 10 سال جڑی سوٹی نال بکریاں چرائیاں نہیں نا، اے ہون لیون جداں تیرے نبی ہون دی دلیل منگے دے سامنے سوٹی سٹے سے میں جیندہ اجدہا بنا دیاں گا۔ میرا موسیٰ جی تو ہاتھ لے سے انہیں سوٹی دی سوٹی بنا دیاں گا، دلیل ہے۔ تو اپنی بغل وچوں ہاتھ کڈے گا، میں سورج تو زیادہ روشن بنا دیاں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے رسالت و نبوت دیتی، اللہ لوگ کیسے منن گے کہ میں اللہ دا رسول ہوں عیسیٰ؟ اللہ فرمایا میرا عیسیٰ جے تیرے کو تیرے رسول ہون دی دلیل منگن، جیڑا مادر زاد ماں دے پیٹ چو انہ پیدا ہویا جن دی اکھیں دا نشان تک نہیں، تو ہاتھ لگائے گا میں انہوں اکھیں والا بنا دیاں گا۔ جدہ میرے نبی دا نمبر آیا، دشمن آکھ رہنے کہ کوئی تیرے نبی ہون دی دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک فرمانے توجہ کرنا، کس محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے جیسا انتشار دا شکار ہیں۔ اللہ فرمایا میرا سونا جے تیرے کلو نبوت دی دلیل منگن، میں تے محمد دے وجود نو نبوت دی معجزے دی دلیل بنایا ہے، تیرا وجود بھی نبوت دی دلیل ہے۔ اے رب دا قرآن آکھدا ہے جدہ تیرے کلو دلیل منگن تو آکھنا کیے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ۔ توجہ کرنا، میں جتھو تقریر پہ شروع کرنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر کو نبی ہون دی دلیل پہ منگ دینے۔ تیرے نبی ہون دی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کسے مردے نو زندہ کرنے دا حکم نہیں دیتا ہے، رب کائنات نے کسے سوٹی دا اجدہا بنا کے محمد الرسول اللہ دی نبوت تسلیم نہیں کرائی۔ فرمایا انہوں آگ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تاکلون۔
رب کائنات فرماندن میرا پاک پیغمبر اگر تیرے کلوں نبوت دی دلیل منگ دین انہاں نو آنکھ فقد لبستو فیکم عمرا من قبلہی او مکے دے مشرکو میں توڑے اندر جمعیاں توڑے اندر میرا بچپن گزرے ہے توڑے اندر میں توڑے بالاں دے اندر کھیڑ دا رہ گیا ہے توڑے اندر جوان ہویا تجارتاں کیتیاں معاملات کیتے توڑے نال اٹھ دا بیٹھ دا رہ گیا ہے فقد لبستو فیکم عمرا من قبلہی میں بالا نال کھیڑ دا رہا او میاں بال بالا نال لڑ پم دے ہوندے نے بال بالا نال کوڑ بھی مار لیندے ہوندے نے بال بالا نال لڑ دے ہویا زیادتی بھی کر لیندے ہوندے نے فقد لبستو فیکم عمرا من قبلہی اور کوئی ایک واری ایک مثال دیو کہ میں بالا وچ رہ کے بالو کہ کدی جھوٹ بولیا ہووے کوئی ایک مثال دیو کہ بالا نال میں کدی زیادتی کیتی ہووے بالا نال میں لڑیا ہواں وعدہ گھاٹا کیتا ہووے میں محمد دے منہ وچوں کوئی برا کلمہ نکلیا ہووے میں محمد رسول اللہ دے بولاں دی وجہ کر کے خاندان وچ لڑائیاں پہ گئی ہون میری گل تے مشورہ منن نال کہنو تجارت وچ گھاٹا آ گیا ہووے میں محمد رسول اللہ دی وجہ کر کے پڑوسیاں تے ہمسایاں دے درمیان لڑائی پہ گئی ہووے میں محمد رسول اللہ دی وجہ کر کے کسے نو نقصان اٹھاونا پہ گیا ہووے میں محمد رسول اللہ دی وجہ کر کے کسے نو شرمسار ہونا پہ گیا ہووے اور فقد لبستو فیکم عمرا من قبلہی میرے بچپن کو لا کے 40 سال توڑی او مکے دے قریشیو چودھریو سردارو اے 40 سال اچ کوئی ایک مثال ہی ہو جائی دیو چاہ کہ اے بسا محمد دے اندر ویکھے آئے ایس جات محمد دی زبان وچوں جھوٹ نکلے آئے او کملے ہو جڑے محمد دی زبان وچوں بالا نال کھیڑ دیا بھی کدی جھوٹ نہیں نکلیا اج 40 سال دے بعد نبی ہون دے بعد کدی جھوٹ بول سکدا فقد لبستو فیکم عمرا من قبلہی افلا تاکلون اتنے بے سمجھ کیوں بن گئے ہو جڑے محمد دے بچپن دے اندر بھی کوئی اعتراض کر سکدا بال بال ہوندے رہندے بال میاں نیانے ہوندے رہندے نے بال میاں کملے ہوندے رہندے نے بال جذباتی ہوندے رہندے نے او میں بالاں وچ وی رہیا مینوں کوئی اس دن دے اندر کوئی دسو چاہے جداں 7 سال دا تواڈے بالاں دے اندر کھیڈدا میں کدی کہنے میری زبان چوں جھوٹ سنے ہووے کدی غلط گل سنی ہووے کدی میں کہن نال وعدہ تے گھاٹا کیتا ہووے او جس محمد دے بچپن نو وی اللہ نے گناہ کولوں غلطیاں کولوں عیباں کولوں پاک بنایا ہے اللہ دی قسم دلیل اس بات دی کہ وہ محمد کدی جھوٹ بول سکدا اللہ دی قسم اللہ نے وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت دی معجزانہ دلیل بنایا کوئی مکے دا مشرک میرے نبی دی زندگی تے اعتراض نہیں کر سکدا ہے کہ اے کمزوری فلاں عمر دے اندر تیرے اندر ہے توجہ کرنا میں جو بات دسنا چاہنا 25 سال دی عمر ہے اللہ دے رسول دی کتنی سال ہے 25 سال آپ دا نکاح پہ آندا ہے ابو طالب نکاح پہ پڑھاندا ہے تے چونکہ آپ قریش خاندان نے بنو ہاشم خاندان نے ابو طالب مکے دا سردار ہے اس واسطے ابو طالب دے بھتیجے دا نکاح ہے سارے دے سارے مکے والے ہر شاخ دے چودھری موجود ہیں ہر قبیلے دا سردار موجود ہے پورا مکہ موجود ہے ابو طالب خطبہ نکاح دا پیا دیندا توجہ کرنا تے ایک گل دا چیلنج پیا کریندا مکے والےاں نوں نکاح دے خطبے تے اجے 25 سال دی عمر ہے اے سپیکر والے دا
پتہ ہی بھائیا کوئی ٹھیک کر تو بال اے میرے گلے نو کھاندا پیا تے میں تا اگے ہی تقریراں کرنی ہیں جیڑا مینوں اے دیسن تینوں ونڈائی ساں گل اے ٹھیک چا کر حضرات توجہ کرنا اللہ دے پیارے پیغمبر دا نکاح ہے اجے نبوت نہیں 25 سال دی عمر ہے چونکہ قریش خاندان ہے بڑے خاندان دا نکاح ہو رہے ہیں سارے سردار سارے قریشی کٹھے نے اللہ اللہ تے اس وقت ابو طالب سونے مصطفیٰ دے بارے پوری برادری ایک بات کردا ہے توجہ کرنا کاش کہ اج سانو وہ مکے والے ہیں جتنا بھی مصطفیٰ تے اعتماد ہوندا اج جھگڑے نہ ہوندے لڑائیاں نہ ہوندیاں کیا آکھدے نے ثم ان ابن اخی محمد ابن عبداللہ لا یوزن به رجل الا رجا به وآن کان فی المال کلا فإن المال ذل زائل اے قریشیو سردارو آج جس بھتیجے محمد ابن عبداللہ دا میں نکاح پہ کرنا ہے لا یوزن به رجل الا رجا به کوئی سردار کوئی چودھری کوئی وڈیرا کوئی نوجوان میرے محمد بھتیجے دا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کسے میدان دے اندر بھی شجاعت دا نمبر آئے صداقت دا نمبر آئے امانت دیانت دا نمبر آئے صلہ رحمی دا نمبر آئے تقوی پرہیزگاری دا نمبر آئے شرم و حیا دا نمبر آئے عصمت و عفت دا نمبر آئے صلہ رحمی دا نمبر آئے آج میں مکے دے قریشیوں توڑے سامنے اپنے بھتیجے نو پیش پیا کرے نہ کوئی محمد دے نال دائے تے اج پیش کر دے وے لے آئے کوئی مصطفیٰ جیسا ہے سارا عرب کٹھا ہے سارے قریشی کٹھے ہیں کوئی نہیں آکھدا کہ ابو طالب انہیں بڑکاں پہ ہمارے نائے ساڑا بھتیجا ساڑا پتر ساڑا سردار او بھی انہیں طرح جویں محمد رسول اللہ اللہ دی قسمیں سارے چپ بیٹھے نے منی بیٹھے نے کہ ابو طالب کیڑیاں گلہ کرنا ہے نہ محمد دی صورت دے نال دا جوان ہے نہ محمد دے کردار دے نال دا صورت وچ بھی بے مثال تے سیرت وچ بھی بے مثال ہے اللہ دی قسم حضرت ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پوچھ دے ابو بکر تیرا یار ہے او میاں نبوت تو پہلے یار آئے محمد رسول اللہ جیا کوئی ویکھے یا کوئی نہ ہے حضرت ابو بکر فرمانن کملا ویکھاں تے تاں جے رب نے محمد جیا بنایا ہوئے لم يخلق الرحمن مثل محمد لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ يخلق خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء اللہ دی قسم صورت دے نال دوی محمد رسول اللہ جیسا سید عائشہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوچھن والے پوچھ دے نما سورت یوسف بھی پڑھی اللہ دے پاک پیغمبر بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اے فرمایا ہے کہ اللہ نے ادھا حسن چاہ کہ یوسف علیہ السلام چاہ دیتا ہے اماں جی 10 سونا محمد زیادہ سونا ہے یا یوسف علیہ السلام زیادہ سونا ہے اماں جی فرمانی لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ ہو لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقتل قلوب علی الیدی او کم لیا یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھن والیاں ہاتھ کٹ دیتے تے جے میرے محمد دے متھے تے آئے ہوئے پسینے نو ویکھ لیندیاں دلاں تے چھریاں چلا دیندی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت
حضرات توجہ کیجئے، ابو طالب چیلنج کردہ تے کوئی اٹھی کے اس دی تردید کردہ نہیں، من رہے نے سارے سردار بھی سارے نوجوان بھی کہ ابو طالب کس دی بات کردہ ہے، محمد جیسا کون لے آ کے سامنے پیش کرے۔ اللہ نے وجود محمد نو بھی قبل از نبوت دی دلیل بنایا ہے۔ یہ نکاح ہو جاندہ ہے، توجہ کرنا، نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا اللہ دا نبی دلہا بن جاندہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ دلہن بن جاندی ہے۔ اج پہلی رات میاں بیوی بیٹھے رہے، توجہ ہے، پہلی رات اللہ دا رسول بحثیت دلہا دے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بحثیت دلہن دے، اج پہلی رات بیٹھے نے تے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، سونا تو انہوں پتہ ہے کہ میں سارے سرداراں دیاں آفراں ٹھکرا کے تائیں محمد نال نکاح کرنو کیوں پسند کیتا ہے؟ میاں بیوی دی پہلی رات دی گفتگو بڑھیاں نے نہیں بھول دی، سمانی مرونی نا اللہ سارے دی رفیقہ ہی آج زندہ رکھے تے بابا کلیاں رو کیا دہائے میں نو تیری پہلی رات نہ بھول سی ہو میری، ہائے 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 اللہ دی قسم پہلی رات ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں نے، حضرت اللہ دے نبی رسول سونا مصطفیٰ اے دلہا بنیا بیٹھا ہے۔ اج اماں جی اپنے جذبات دا پئی اظہار کر دیا نے، اپنی محبت دا اظہار پئیاں کر دیا نے، اپنی رغبت دا اظہار پئیاں کر دیا نے، فرما دیا نے سونیاں تو انہوں پتہ ہے میں توڑے نال شادی کیوں کی تھی؟ اسائنیاں نے جلے شادیاں کرے نے تینوں پتہ میں نو پتریر مل دی آئی، میں نو مسیر مل دی آئی، میں نو پھپیر مل دی آئی، ایک دوے نو کرے نے آنے استیاں گلنا کہ تاکہ ساڑی محبت پیار ودے پہلی راتی تا آسمان تو تارے تروڑ کے لائے منے آنا، میں نو قسم پیدا کرنا لے دی، میں تیری خاطر باویں میں نو پیو نہ لڑنا پیا، سارے جہان نہ لڑنا پیا، تو میری ہیں تے میں تیرہ جلے بال ہو ونجے مڑ پٹھیاں کوہاڑیاں نال کٹی کھلا ہے، جہاں بیڑی بڑھیا پہلے کے آخدام تے ہون کے کرندہ کر۔ اللہ دے رسول آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نو اماں جی اپنے جذبات اظہار پہیاں کر دیا نے، مگر اس دے اندر بناوٹ کوئی نہیں، اس دے اندر کسی قسم دا کوئی فراڈ نہیں ہے، اس دے اندر کسی قسم دی کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس دے اندر اللہ دی قسم سوائے سچائی دے کچھ نہیں ہے۔ فرما دیے نے پتہ ہے انی قد رغبت فیکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ دے چودھری آئے، میں انہاں دے نال انہاں میں نو نکاح دیاں فراں کیتیاں، میں نکاح نہیں کیتا ہے، مکہ دے بڑے بڑے مالدار تے سردار آئے، نکاح دیاں فراں کیتیاں، میں کسے نال نکاح نہیں کیتا ہے، تے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال بھی کوئی نہیں، توجہ کرنا ہے، اج حق مہار دے اونٹ بھی چاچے دیتے نے، سونے محمد کو حق مار جتنے اونٹ بھی، اے سونے آوت میں دنیا دار ٹھکرائے، مالدار ٹھکرائے، سردار ٹھکرائے، وڈیاں وڈیاں آفراں والے ٹھکرائے، قدر غبت فیکا، جدہ توڑا پیغام آیا ہے میں فوراً ہاں کر چھوڑیے، میں توڑے اندر دلچسپی کیوں لئیے، میں نو توڑے نال نکاح کرن دی اصل وجہ کے آئے، توجہ کرنا مسلمان، آج تو تے میں مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سمجھے نہیں ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھن لگی زوجہ محترمہ، پہلی رات نو آکھن لگی لے حسن خلق کا و صدق حدیث کا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی دو ایو جیاں صفتاں میں ویکھیاں تے سنیاں نے کہ ایو جیاں پورے مکے دے اندر کوئی نہیں ہے، لے حسن خلق کا سونا توڑا
کردار وڈا آلہ ہے، تہاڈا اخلاق وڈا سونا ہے۔ جے میاں غلام کولوں پوچھیا ہے، غلام ہی تہاڈی اخلاق تے کردار دیاں تعریفاں کریندا ہے۔ کسے دشمن اپنی محفل وچ بیٹھا ہے تے او وی تعریفاں محمد دے کردار دیاں پیا کریندا ہے۔ کہیں عورت نے آن کے گل کیتی ہے تمہیں کردار محمد دے آکھیا لے حسن خلق کا ہے، محمد رسول اللہ دے اخلاق دے نال دا سونا اخلاق والا کوئی نہیں۔ آپ دا کردار، آپ دی عادات، آپ دے قول فعل سونیاں تو اتھوں ود کے مینوں اعلیٰ کردار والا مکے چ کہیں دسیا نہیں، کہیں سنیا نہیں، کہیں ویکھیا نہیں۔ تے دوئی گل سنو مسلمانوں، اما آکھدیاں پیاں نے سونا لے صدق حدیث کا میں جداں کو نہیں کہیں کلوں سنیا ہے، انہاں ایو آکھیا ہے کہ محمد دے ہوٹھاں وچوں جداں وی نکلے ہے سچ نکلے ہے۔ ہائے ہائے لے صدق حدیث کا توڑی حدیث دی سچائی دی وجہ کر کے مینوں جس بھی آنکھے اساں کیا حدیث محمد دے اٹھاں وچوں سچی نکل دی راندی ہے، مصطفیٰ دے اٹھاں وچوں کدی جھوٹی حدیث نہیں نکل دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جدائیں بولے نے اے معاملات میں تجارت ہوئے، زراعت ہوئے، صلہ رحمی ہوئے، برادری دے معاملات ہون، لین دین دے معاملات ہون، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج توڑی مینوں کہیں بھی نہیں آکھیا کہ محمد دی زبان چوں کدی جھوٹ نکلے آئے، جداں بھی سنے آئے ایو سنے آئے کہ محمد دی زبان چوں سچ پہ نکل دائے۔ اے نبوت تو پہلے اماں جی پیاں دستیاں نے او دنیا والے او جنہوں میں اپنا شوہر تے سر دا تاج بنایا ہے، او محمد ہستی ہے کہ جن دی زبان چوں بھول کے بھی کدیں جھوٹ نکلیا۔ اللہ دی قسم اج بد قسمت آئے اس محمد رسول اللہ دیاں حدیثاں تے اعتراض پہ کر دے ہونے آئے، جن دا بھول ونجنا بھی اللہ دین چا بنائندہ ہے، او بھول ونجنا تے اپنی جگہ تے رہ گیا ہے۔ لاؤ کائنات دے اندر کوئی ہو جیا جڑا چپ بیٹھا رہے تے او دی خاموشی شریعت تے دین بن جائے۔ اللہ دی قسم ایک محمد دی ذات ہی ہو جائیے کہ جڑا چپ بھی کرے چا اللہ دی خاموشی نو شریعت بنا دیندہ ہے۔ قبل از نبوت اللہ نے مکے والے نو چیلنج کیتا ہے، میرے محمد دی نبوت تو پہلی زندگی بھی نبوت دی معجزانہ دلیل ہے۔ اللہ دے نبی دی زبان چو کردار چو کدی کوئی گال غلط نکلی؟ 35 سال دی عمر ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر دی بیت اللہ شریف نو دوبارہ بنایا جاندہ ہے۔ لمبی کہانی مختصر پہ کرنا، جدو حجر اسود دے رکھن دی پانی پیا آج پہلی باری ہے کہ میں نے تلو رنگ دا بڑا بیڑا ایدے ویکھے نے ویڈیو بنا لو تو منا کیا بھائی لوگ کو کنمنٹ کریا وچ کئی شاہ آئی اللہ 35 سال دی عمر ہے اللہ دے رسول دی، بیت اللہ گر گیا بنایا گیا، جدوں حجر اسود دے رکھن دی واری آئی ہر قبیلہ لڑدا پیا کہ اساں رکھنا تلواراں قریب نکل آئیاں، لڑائی قریب آئی، ایک بندہ آکھن لگا لڑدے کیوں ہو؟ اے نہیں کرو اللہ دے فیصلے دا انتظار کرو، آج جیڑا پہلے حرم دے اندر آ گیا نا او ساڑا جو فیصلہ کرے گا سارے انہوں منظور ہوئے گا۔ اے انہوں نے رائے کی تھی، اللہ فرمانے میرا سونا تیرے ہوندیاں میں بھلا کینوں اگا منجر دینا، کوئی اگے آ سکتا تیرے ہوندیاں کوئی پہلے میں اپنے گھارے چاون دینا۔ اللہ دا رسول آیا ہے، اللہ دی قسم میرے نبی دی نبوت دی دلیل ہے، میرے پیغمبر دی معجزانہ زندگی، کسی نے اعتراض نہیں کیتا، بلکہ جدوں نظرہ پہیاں
آکھن گے ہاذا امینن ہاذا محمد قد رضینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے اے امین آگے ایسا سارے راضیاں ہیں، سانو محمد دی ذات اختلاف ہے کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر انہوں حجر اسود چادر پا کے رکھے ہے، آکھے سارے چالو اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ نال نصب کر دیتا ہے۔ رب کائنات دستے ہیں جتھے محمد ہوئے اتھے اختلاف، اور بولو جتھے سونا محمد ہوئے اتھے اختلاف مٹدا ہے، اختلاف بندا۔ اج اساں لڑدے ہی حدیثاں تے کھڑے ہونے آئے، اج اساں لڑدے ہی محمد دی ذات تے کھڑے ہونے آئے۔ اللہ پاک فرماندا مکے دے مشرک تے لڑدے ہوئے محمد ویکھن تے اختلاف مٹ جاندے نے۔ تو کلمہ محمد دا بھی پڑھدا کھڑا ہے تے محمد نو لڑاون وچ وی ذات محمد نو اگے کیتی کھڑا ہے۔ میں تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود تے سیرت نو نبوت دی دلیل بنایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اعلان چکیتا ہے کہ میں نبی ہاں۔ اللہ دی قسم ہے اج اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی تے کھڑے ہوئے نے تے آپ نے مکے دے طریقے دے مطابق کہ واہ صبا اے اس ویلے بلندے آن جلے کوئی لشکر آ ونیا، کوئی میاں حملہ کرن والا ونیا، اس لئے دن ہائے صبح سویر ہائے ہائے اے آواز جدا محمد رسول اللہ دے زبان وچوں نکلیے بھلا سنن والا پیچھے کیویں رہ سکدا ہے کہ محمد تے اوے جن دی زبان چوں کدی جھوٹ نہیں نکلیا۔ اج اللہ دا پاک پیغمبر واہ صبا پیا دینے۔ لوگوں سنو اللہ دی ذات دی قسم ہے اے مکے دے سارے چودھری سارے وڈیرے سارے سردار ہر قوم دا بندہ آیا کھڑا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نو قوم والے ہو اج میں پہلا سوال کرے نا میری آواز تے آ گئے ہو نا اے مینوں دسو حل وجدتمونی صادقن او کاذبا۔ اے 40 سال توڑی میں توڑے اندر رہا، اج مینوں دسو کدی میں تانوں جھوٹ بولے ہوئے، کدی میں غلط بات کیتی ہوئے، کدی خلاف حقیقت بات کیتی ہوئے۔ سارے رل کے آتے ہیں جن دے اندر ابو جہل بھی کھڑا ہے، ابو لہب بھی کھڑا ہے، ابو طالب بھی کھڑا ہے، عتبہ تے شیبہ بھی کھڑا ہے، قبیلے دے سردار کھڑے ہوئے نے۔ ایک زبانوں کہہ دے نو محمد ہے، کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، کیڑیاں گلنا کرے نہ ہے تو آج پہ پوچھنا ہے جو میں نو سچا پایا نے یا جھوٹا۔ جربنا لکا مرارا ما وجدنا کا الا صدقا۔ اساں تک کتنی مرتبہ تجربہ کیتا ہے کہ وکھائیں کہ محمد اس معاملے دے اندر ہے جھوٹ بلندہ ہے یا سچ بلندہ ہے۔ تو انہوں پتہ کتنی واری دشمن بندے دے امتحان لیندے ہوندے نے تے پتہ ہی نہیں ہوندہ جو ایک کیڑی وجہ کر کے گل پیا کرندہ ہے۔ آدن جربنا لکا مرارا، اساں کئی واری تجربہ کیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس جات محمد جھوٹ چا بولے، ہو سکتا ہے اس جات اللہ دا پیغمبر غلط بات چا کرے۔ اللہ دی قسم ما وجدنا کا اللہ صدقا۔ اساں توڑی زبان نو ہمیشہ منبع سچائی پایا ہے، توڑی زبان چو کدی جھوٹ سنیا۔ وہ پیغمبر جس دی بچپن تو نبوت تک دی زندگی جھوٹ کو لپا کے وہ نبی بنن دے بعد جھوٹ بول سکتا ہے۔ اج اساں مغالطے دا شکار ہیں کہ نبی دی حدیث اللہ دے رسول دا بول ایک قرآن دے خلاف ہے۔ لوگو اللہ دی قسم اللہ دا رسول جڑا لوگاں نال جھوٹ نہیں بول سکدا اور رب دے قرآن دے خلاف بھی فتوہ دے سکدا نہیں ہے۔ آؤ میں تونوں قرآن دی آیات سناواں، فیصلہ تساں کرنا ہے، جذبات وچ نہیں آنا۔ اللہ دا قرآن ہے،
اللہ پاک فرماندے نے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لہ بغیر اللہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر تے قرآن نازل ہویا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے حرمت علیکم المیتہ، او لوگو اللہ نے میری شریعت دے اندر مردار نو حرام کر چھوڑے آئے، جڑا ذبح نہ کیتا جائے شرعی طریقے تے اپنی موت آپ مر جائے، او حرام ہے، حرام ہے۔ او کیا ہے؟ دعا قرآن دا مسئلہ۔ دوئی آیت اللہ پاک فرماندے نے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جڑے جانور تے اللہ دا نام نہ لیا ونجے، تکبیر نہ پڑھی ونجے، او جانور بھی بولو سارے، او بولو حرام ہے۔ تے کسائی تا دن پھڑیوں پھڑی تے اللہ ہوئی گئی ہے تے اساں نے اے پاٹ علی بوٹی دے میں، اے فلانی دے میں، فلانی دے میں، تے قرآن کے اخدہ جس تے تکبیر نہیں پڑھی گئی ہو بولو۔ ہر او جانور جس سے تکبیر نہیں آئی او بھی حرام ہے۔ ہر او جانور جڑا مر جائے اپنی موت او بھی حرام ہے۔ آؤ وقت میں توڑے کنوں سوال کرے نا، اے جڑی مچھی لے کے کھاندے ہو کیڑے بابے نے اس سے تکبیر پڑھی؟ پڑھی ہے کسے تکبیر؟ جیندی کڑائیے سٹین ہو مروین دی تے موئی ہوئی میتہ پہ کھاندے ہو۔ قرآن ادا حرمت علیکم المیتہ، توڑے تے مردار کیا ہے؟ حرام ہے۔ میں نے قرآن دی کیڑی آیت دسو کہ اللہ دا باقی سارے حرام نے، ایک مچھی حلال ہے؟ دسو قرآن دی آیت، لاؤ نا قرآن دی آیت۔ کیڑی وجہ کر کے اللہ قرآن نے کھیڑا کیتا ہوئے فلانا جانور حلال ہے مردار بھی؟ لوط علیہ السلام، ہاں موسیٰ علیہ السلام کھا دیا ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام دی گال نہیں پیا کریں دا، میں اپنی اس امت دی گال پیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام دے زمانے او بابا انہیں نہیں بلیں دا، وڈا مفتی نہیں بنیں دا۔ موسیٰ علیہ السلام دے زمانے خنزیر حرام آئی حلال آئی، آج کھان دے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام دے حوالے محمد رسول اللہ دی شریعت دیتے کرو۔ توجہ کرنا، قرآن آخدہ پیا جس قرآن دے ہوندے تورات دا حوالہ نہیں دیتا جا سکدا۔ ہے کوئی دنیا تے مسلمان کہ جیڑا قرآن دے مقابلے آکھے قرآن تینیا دبے تے تورات تینیا دی بھی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام میں نہیں پیا کردہ ہے۔ اسا موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے پابند نہیں، اسا پابند محمد رسول اللہ دے۔ نعرہ تکبیر، توجہ کرنا، نعرے چھوڑیے۔ اسا پابند ہیں محمد رسول اللہ دے۔ آج سانو کوئی یہودی آکے موسیٰ علیہ السلام اینج نماز پڑھیے سمجھے پڑھیں لگ جاواں گے۔ گلاں کیتیاں کرو سوچ کے، وڈیرے ہو پریں دے بندے ہو۔ قرآن آخدہ حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے۔ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، جس جانور تے اللہ دا نا تکبیر نہیں پڑھی گئی ہو حرام ہے۔ اللہ نے کوئی نکھوڑا نہیں کیتا، پورے قرآن دے اندر ہر مردار نو حرام آکھے ہے، ہر اس جانور نو حرام آکھے ہے جڑے جانور تے تکبیر نہیں پڑھی گئی۔ آج مولوی بھی بریلز ککڑ نالوں مچھی نو ترجیح دیندہ پہ ہے۔ میرا سوال ہے کہ قرآن دی کیڑی آیت دے اندر ہے کہ مچھی تے تکبیر ناوی پڑھی جائے تے حلال ہے؟ حضرات لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، انتشار نہیں، مسئلہ سمجھنا ہے، مقام رسالت سمجھو۔ قرآن ادا مردار حرام ہے۔ اللہ دے رسول دی حدیث ابن ماجہ دے اندر کیا فرمایا؟ اُحِلَّتْ لَنَا مَیتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، ساڑھے واسطے دو مردار حلال کیتے گئے، مچھی وی مکڑی وی۔ اے حدیث ابن ماجہ دے اندر، اے حدیث قرآن دے خلاف، حدیث قرآن دے بولو۔ قرآن آخدہ ہے حرام ہے، اللہ دا رسول آدھا نہیں ہے مچھی حلال ہے باویں مروی ونجے۔ ہن اس تے عمل مولوی کو نہیں کریں دا پیا، یہ قرآن دے خلاف نہیں۔ حضرات
خوف کرو خدا دا اللہ دی قسم اللہ دے رسول قرآن دے خلاف نہیں کرندا اللہ فرماندا جیڑی شے نو میں حرام چ کراں او بھی حرام ہے جینوں میرا محمد حرام چ کرے او بھی حرام ہے میں نہیں آکھدا قرآن آکھدا ہے اللہ دے رسول نے فرمایا مرد تے سونا حرام ہے مرد تے ریشم پاونا حرام ہے قرآن دی کیڑی آیت لکھی ہے کہ بیبیاں سونا پاون تے مرد نہ پاویں کوئی ہے آیت توجہ کرنا اللہ نے مصطفیٰ نو صاحب شریعت بنایا ہے جویں قرآن دا مسئلہ برحق ہے اللہ دے نبی دی زبان وچوں نکلی ہوئی حدیث بھی انہیں برحق ہے جس نو قرآن حلال کر دیندا او بھی حلال ہے جس نو محمد مصطفیٰ حلال کر دے وے او بھی حلال ہے جویں قرآن دے حلال ہون وچ شک نہیں انہیں جس نو مصطفیٰ حلال کر دے وے دے حلال ہون وچ شک اللہ قرآن فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث اللہ دے پاک پیغمبر دی اللہ نے ایک صفت بیان کیتی ہے میرا نبی جس نو حلال کر دے وے وہ حلال ہے میری طرف حلال ہے جس نو میرا نبی حرام قرار دے دے وے وہ میری طرف ہی حرام ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الکلب و مہر البغی و حلوان الکاہل اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے کتے دی خرید و فروخت دے پیسے حرام ہیں اللہ دے پاک پیغمبر حرام کیتا ہے جڑا کتے نو ویچ کے پیسے لیندہ ہے اے پیسے حرام ہیں میں تیرے کو پوچھنا قرآن دی کیڑی آیت دے اندر لکھے ہوئے ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے زانیہ بدکارہ عورت دی کمائی بھی حرام ہے تے جڑا بندہ حلوان الکاہن جڑا ٹیوے لا کے بیٹھا ہوندہ ہے میں تیرے ہتھاں دی انگلیاں ویکھیاں ہیں تیریاں لکیراں ویکھیاں ہیں تینوں جادو ہو گیا ہے تیرے تے جن ہو گیا ہے تیرے تے فلانے تویز کر دیتے ہیں اللہ دا پاک پیغمبر فرماندہ ہے اس بدبخت دی کمائی بھی حرام ہے اے اللہ دے رسول نے حرام قرار دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے زعفران دے رنگ رنگے ہویا کپڑا زرد رنگ دا بھی پاونا مرد تے حرام ہے اے بخاری تے مسلم شریف دی حدیث ہے سنو اللہ دی قسم ہے قرآن مجید دی کوئی آیت بھی رسول اللہ دی کوئی حدیث خلاف نہیں اللہ قرآن دے اندر قرآن پاک دے اندر فرمان دینے لوگو سنو اللہ دے رسول فرمایا ہے اللہ دا قرآن آخدہ ہے قرآن مجید دے اندر اللہ پاک فرما دینے اولاد دے اندر حصے تقسیم پیون دینے اللہ پاک قرآن مجید دے اندر فرما رہے ہیں کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ اللہ وراثت دی تقسیم پہ فرماندہ ہے کہ ہر مرد نو عورت دے بدلے دو حصے ملن گے بچہ اپنے پیو دا وارث بندہ ہے دھی اپنے پیو دی وارث پہ بن دیئے دھی نو حصہ ملے گا پیو نو پیو دا پتر نو بھی حصہ ملے گا قرآن آخدہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ہر دھی نو پتر نالوں میاں ایک حصہ گھٹ ملے گا آؤ اللہ دے پیارے پیغمبر دے محمد الرسول اللہ دی دھی سیدہ فاطمہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندیاں نے ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلو تے اخدین ابو بکر اللہ دا قرآن دا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ہر بندے نو ہر مرد نو عورت کو دو حصے ملن گے تے میرا ایک حصہ بندا ہے اے اللہ دا قرآن ہے مینوں میرے پیو دی وراثت وچوں باغ فدق بھی دے دیو میرے پیو دیاں وراثتاں وچوں جڑی جڑی شے آندی ہے او مینوں دے دیو اے اللہ دا قرآن پہ آکھدا میں بھی تے دھیاں نا او گل سمجھی
میں بھی تے دھیاں نا اللہ نے ہر دھی نو حق دیتا ہے میں بھی محمد دی دھی ہاں اللہ دی قسم چھڑی دھی نہیں سیدہ فاطمہ ہے جنت دی عورتاں دی سردار میرے نبی دا لخت جگر نہ ہے اج آئیے ابو بکر صدیق دی کولوں تے قرآن دی آیت پہ پڑھ دیئے میرا بھی حق بندا ہے وراثت دے اندر ہے سنو ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے او سیدہ فاطمہ او میرے نبی دا لخت جگر سن لائے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے نحنو معاشر الانبیاء لا نور سے اسا نبیاں دی وراثت کوئی نہیں چل دی اللہ دی قسم صدیقہ نے انج نہیں فرمایا اوے ابو بکر اے حدیث قرآن دے خلاف ہے یہ آکھے ہے حالانکہ بظاہر قرآن دے خلاف ہے سیدہ فاطمہ ہی تے دھی ہے تے منگن اپنا حق آئی بیٹھی قرآن دی آیت پڑھ دی پئی آج اگر آکھو حدیث قرآن دے خلاف ہے تے ابو بکر صدیق دے پلے راندی کوئی شے نہیں ابو بکر صدیق دی صداقت نہیں رہے گی کہ صدیق نے سیدہ عائشہ خدیجہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا حق مارن دی خاطر حدیث پیش کر دیتی ہے قرآن دے خلاف حدیث پیش کر کے سیدہ فاطمہ نو اس دی وراثت تو محروم کیتا ہے اور اہل سنت نو مننا پائے گا ورنہ تو سنی نہیں رہے گا صدیق نہیں رہے گا پھر دنیا کائنات اہل تشیع دی بات سچی ہو جائے گی کہ قرآن دے مقابلے دے اندر حدیث دلیل نہیں ہے آج اہل سنت اس نو دلیل دے طور تے پیش کردہ ہے کہ نبی دی حدیث ہے اور نبی دی حدیث قرآن دے خلاف ہو سکتی نہیں ہے حضرات آؤ قرآن سنو نبی دی کوئی حدیث جو نبی تک پہنچ جائے وہ کدی قرآن دے خلاف اللہ دا قرآن ہے رب کائنات فرماندے نے اللہ اللہ آؤ قرآن سنو تساں قرآن سنن دے عادی ہو نا آؤ میں تنہوں قرآن سنا کے دسنا ہاں اللہ رب العزت فرماندہ السارق والسارق فقطعوا ایدیہما قرآن آکرے چور مرد یا عورت چوری کرے تے او دا ہاتھ کٹ دینا ہے چور چوری کرے مرد عورت او دا ہاتھ کٹیا جائے گا اللہ دے قرآن نے دی تعین نہیں کی تھی اللہ دے قرآن نے نہیں آکھیا کتنی چوری تے ہاتھ کٹنا ہے آج کوئی ماچس دی ڈبی چوری کر لے قرآن آدھا جدوں چور ہے او دا ہاتھ بولو کوئی مولیے کو پٹ لے چوری کر لے جدوں آنکھے گیا چور گل سمجھیں دے بہو آنکھے گیا چورے تے ہاتھ کٹیا جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث لا یقتل لا تقتل ید السارق الا فی ربع دینار اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے چور دا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا جے توڑی چوتھائی حصے دینار دے برابر چوری نہ کرے اس تو گھٹ چوری کر لے تے دا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا اے حدیث قرآن دے خلاف معلوم ہوندی ہے لیکن تو بھی مننا ہے تے میں بھی مننا کہ اللہ دے نبی نے جڑی حد مقرر کیتی ہے ٹھیک کیتی ہے آتے نو قرآن سناوا اللہ پاک فرماندہ ان تجمعوا بین اللختین اللہ ما قد سلف ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ دا قرآن دے کہ دو بھینانو ایک نکاح دے اندر جمع کرنا جائز ہے بولو بولو دو بھینانو ایک نکاح دے اندر جمع کرنا جائز نہیں ہے اے حرام ہے کہ نکاح دے اندر دو بھینا نہیں آ سکدیاں ہے آؤ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے سنو لوگو اللہ دے نبی نے کیا فرمایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لا یجمع بین المرات وخالتها ولا یجمع بین المرات وامتها اے لوگو قرآن اکھدا دو بھینا نو کٹھیاں نکاح دے اندر
اندر کرنا جائز نہیں تے میں محمد اگے آکھدا پیا جی میں دو بہناں ایک نکاح دے اندر نہیں آ سکدیاں میں محمد کہہ رہا کہ پھپھی تے بھتری بھی کٹھے نکاح وچ نہیں ہو سکدیاں ماسی تے بھنیئی بھی کٹھی نکاح دے اندر نہیں ہو سکدیاں اے حدیث قرآن دے خلاف ہے قرآن آکھدا ہے صرف دو بہناں دا نام لیندا ہے اللہ دا نبی ودھا کے گل پیا کریندا ہے مگر اساں مسلماناں دا عقیدہ ہے کہ اللہ دے نبی نے جویں کہہ جویں قرآن نے آکھ چھوڑیا ہے دو بہناں دا نکاح حرام ہے یہ محمد رسول اللہ نے آکھ دیتا ہے پھپھی تے بھتری دا نکاح کٹھا بھی حرام ہے ماسی تے بھنیئی دا نکاح بھی کٹھا حرام ہے آؤت قرآن دی آئیے سنو اللہ پاک فرماندا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ لوگو جڑی ماں تانوں دودھ پلایا ہے او بی بی جس نے کسے بچے نو دودھ پلایا ہے رضائی ماں بن گئی ہے او دے نال کسے بچی نے دودھ پیتا ہے او دی رضائی بہن بن گئی ہے اے دونوں اے دوتے دی ماں بھی حرام ہو گئی ہے جے دودھ پلایا ہے اے جوان ہو کے اس عورت نال نکاح نہیں کر سکدا ہے تے جڑی بچی نے دے نال دودھ پیتا ہے اے او دی بہن بن گئی ہے رضائی اے دے نال بھی نکاح کر سکدا ہے اللہ نے دو پابندیاں لائیاں رضائی ماں نال بھی نکاح کوئی نہیں رضائی بہن نال بھی نکاح کوئی نہیں تے سنو بخاری تے مسلم دی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ما تحرم الولادتو تحرم ما تحرم النسب تحرم الرضاع اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے نسب دی بنیاد تے جنہ نال نکاح کرنا جائز نہیں خونی رشتے دے نال جنہ عورتاں نال بندہ نکاح نہیں کر سکدا ہے دودھ پیون نال او ساریاں عورتاں حرام ہو جاندیاں حرام ہو جاندیاں رضائی دادی بھی او دے نال بھی نکاح کوئی نہیں رضائی خالہ نال بھی نکاح کوئی نہیں جنہ رشتے نال خون دے نال بندے تے انہاں دا نکاح حرام ہوندا ہے انہیں دودھ پیون نال او رشتے حرام ہو جاندے قرآن صرف ماں تے بہن دا ذکر کیتا ہے اللہ دے نبی نے ہر رشتے نو حرام کر چھوڑیا ہے جویں خون دے رشتے جنہ نال نکاح جائز نہیں دودھ پیون نال انہاں رشتیاں نال بھی نکاح آؤ قرآن سنو اللہ دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے اللہ اللہ امہاتکم اللذی ارزانکم قرآن اکدیل فمن کان منکم مریضن او علی سفرن اللہ دے پاک پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن اللہ پاک فرماتا ہے فمن کان منکم مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر اے لوگو جڑا بندہ رمضان شریف دے اندر مریض ہو جائے او بھی روزے نہ رکھے دیاں قضائیاں دے وے جڑا سفر تے جا رہا ہے او بھی رمضان شریف دیاں قضائیاں دے سکتا ہے اللہ نے صرف دو نو چھوٹ دیتی ہے توجہ کرنا ہے قرآن چ مریض نو بھی روزے رکھن تو چھوٹ دیتی ہے مسافر نو بھی دیتی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے ان اللہ وزان المسافر الصوم وشطر الصلاة والحبلا والمرزیا لوگوں اللہ دی قسم اللہ دے رسول فرما رہے ہیں اللہ نے جویں مسافر نو چھوٹ دیتی ہے روزیاں دی جویں مریض نو چھوٹ دیتی ہے روزیاں دی انہیں حاملہ عورت نو بھی اللہ نے چھوٹ دے دیتی ہے او بھی روزیاں دیاں قضائیاں دے دے وے جیڑی ماں بچے نو دودھ پلا رہی ہے او بھی انہی اللہ نے چھوٹ دیتی ہے میرا سوال قرآن تے ادا ہے مسافر تے مریض دے بارے اے حاملہ نو چھٹیاں کس نے دیتیاں ہے اے دودھ پلاون والیاں نو کس نے آکھے آئے اے حدیث بھی قرآن دے خلاف ہی نہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے الحائض تقضی الصیام ولا تقضی الصلاۃ جڑی عورت حیض ہے جنوں ماہواری آندی ہے انہوں رمضان شریف دے اندر اگر ماہواری آ جائے اے روزے چھوڑ دیتے کرے میرا سوال ہے قرآن دی کیڑی
ہدایت چ لکھے ہویا ہے قرآن تے دو نو آکھدا پیا ہے اللہ دے نبی پنج نو اجازت پہ دیندے نے اے تین نو اجازت دیونا قرآن دے خلاف ہے پر نہ میرے بھرا اللہ پاک فرمانے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جی میں قرآن میرا جڑی شے نو حلال چا کریندا ہے جے وہ بھی حلال ہے جڑی شے نو میرا محمد حلال چا کرے وہ بھی حلال ہے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر اللہ دے قرآن دا مسئلہ ہے کہ او لوگو جدہ تساں جنگ دی حالت دے اندر ہو تے تونوں خوف ہو جائے دشمن دا ان تکسر الصلاۃ نماز قصر کر لئی کرو 4 دن بجائے 2 پڑھ لیاں کرو کس ویلے قرآن اجازت دیتی ہے جلے حالت جنگ دے اندر ہو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا جدہ کافران دا خوف ہوئے میدان جنگ ہوئے تدہ تساں حالت اس حالت دے اندر نماز قصر کر سکتے ہو آج ہوائی جہازاں تے ودا ہویا ہے تاوی نماز قصر پیا کریں آج ریلان تے چڑھے ودا ہے تاوی نماز قصر پیا کریندا ہے آج میاں کاراں تے چڑھے ہوئے ہیں مولوی اے امن دی حالت دے اندر تقریراں تے آیا ہے تے نماز قصر پیا کریندا ہے میرا سوال ہے پورے قرآن دے اندر دس ہے اللہ نے کہڑی جگہ تے مسافر نو اجازت دیتی ہے نماز قصر کرن دی اللہ دا قرآن تے آدھا پیا ہے میدان جنگ چ نماز قصر ہے عام حالت دے اندر نماز قصر نہیں پر میرے نبی نے اجازت دیتی ہے فرمایا لوگو اے اللہ دی طرفوں صدقہ ہی نے کہ مسافر جیو جی حالت چیوے نماز قصر کر سکتا ہے اے حدیث بھی قرآن دے خلاف ہے پر اج تم بھی منے نہ ہے تے میں بھی منے نہ منے نہ کہ نہیں منے نہ دسو تے صحیح قرآن دیاں 20 آیات نے کہ رب کائنات نے جہاں اپنے قرآن دے حلال نو حلال کیتا ہے جائز نو جائز کیتا ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وچ جو نکلے ہے اللہ نے اس نو بھی اسے طریقے نال حلال کیتا ہے اج جھگڑے نہ کرو اس چیز تے اپنی بات نو نبی دے سامنے رکھو اپنے عقل دیاں کسوٹیاں نہ چڑھائیاں کرو اے بھائی بات کر رہے سن کہ اللہ دے نبی دی حدیث ہے کہ جدوں میت نو دفن کر کے جائے بندہ تے میت او دی جتیاں دی آہٹ سندا ہے بات سمجھ آ رہی میری میت او دی جتیاں دی جاندے لوکاں دی جتیاں دی آہٹ سندا ہے کہیں بھی ذخیرہ ہے حدیث دے اندر اے نہیں کہ اے میت دفن کی تو یا ساری زندگی قبر جتیاں دی آہٹ سندا ہے کسے حدیث ہی نہیں اور اگر کوئی اس چیز دا قائل ہے قرآن دا بھی منکر ہے نبی دی حدیث دا بھی منکر ہے کہیں بھی حدیث دے اندر نہیں لکھیا کہ کوئی بندہ جا کے قبر تے جا کے میت نو سڈے تے اللہ دے رسول فرمایا ہوئے قبر سندا پہ ہے اللہ دی قسم کوئی ذخیرہ حدیث نہیں ہے سمجھیں بات نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن مفسرین نے لکھے ہے حدیث دے شارحین نے لکھے ہے کہ اللہ رب العزت اس گھڑی میت نو سنواندا ہے جتیاں دی آہٹ صرف اس دے دل چ ارمان پیدا کرن واسطے کہ مینوں چھوڑ کے قبر تنہا جا رہے نے کوئی بھی میرا ساتھی نہیں نہ حدیث دے اندر اے لفظ نے جو اتو روح میت دے جسم چاہ جاندی توجہ کرنا جو آدمی اس چیز دا قائل ہے کہ جتیاں دی آہٹ سنن واسطے اللہ روح نو جسم چ بھیج دا ہے وہ بھی قرآن حدیث دے خلاف ہے اللہ نے نبی نے جتنا آکھے اس حد تک ایمان بالغیب ہے کہ جتیاں دی آہٹ صرف اس گھڑی اس لحظہ صرف اس سندا ہے قیامت تک نہیں سندا تے نہ اس وچ اللہ دے رسول فرمایا جسم دے اندر روح لٹایا جاندا ہے اس حالت نو بھی اللہ جاندا ہے اس حالت نو کون جاندا ہے سانو خواہ مخواہ دے اندر کیوں کرن دی ضرورت ہے ایسا ہے ویسا اللہ دے رسول دی صحیح حدیث ہے اللہ دے رسول جا رہے ہیں ایک قبر تے کھڑے ہوئے فرمایا اس بندے نو
قبر وچ عذاب ہو رہا ہے چغل خوری دی وجہ سے. کس دی وجہ کر کے؟ چغل خوری دی وجہ کر کے. تے پیشاب دے قطرے تو بچدا نہیں. اللہ دے رسول نے وکھایا گیا ہے ساڈا ایمان ہے. کیسے عذاب ہوندا ہے کیسے نہیں ہوندا؟ وہ مالک کائنات دیاں طاقتاں تے قدرتاں نے وہ انہاں کناں دا بھی محتاج نہیں، اس دماغ دا بھی محتاج نہیں، اس سنن سناون وچ اس جسم دا بھی محتاج ہے. عالم ارواح دے اندر اللہ نے وعدہ لیا الستو بربکم، لیا کہ نہیں لیا؟ سارے بندے ہیں گل سنیے میری گل پہلے توجہ نال سنو. اساں سارے اللہ دی یہ گل اس لیے سنی آئی. اساں سارے اللہ نالے وعدہ کالو بلا دا کیتا کہ نہیں کیتا؟ کیتا سے. میرا سوال ہے اساں اللہ دی گل پہلی چیز ہے کہ سنی جدوں اللہ فرمایا الستو بربکم وات اساں انہیں نہیں جواب دیتا، اللہ دی گل نو خوب سمجھے ہے، خوب سمجھے ہے. پھر تاں اساں جواب دیتا کالو بلا شہدنا، اللہ اساں گواہ ہے اساں تینوں ہی رب منیا اور کسے نو نہیں منیا. حضرات اساں سنیا ساڑھے ایک کان ہن بولو تے آج انہاں کنہ تو بغیر زمین تے کوئی سن سکتا ہے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو. ایک کان نہ ہوئے کان دا پردہ پاٹ ونجے ڈورا ہوئے سن دا اس لئے سارے ہیں سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ جیڑا آج زمین تے ڈورا ہے اسی اللہ دی گال سنی ہے کہ نہیں سنی؟ آج تا ڈورا ہے نا اس لئے سنی ہے سن اس لئے کان ہن وہ سوچی ہے سمجھے اللہ کے آخرے ہے تے سوچ تے سمجھ دے تعلق دماغ نہ لے. میں تو انہوں رب دا واسطہ دینا اس لئے کھوپری تے دماغ آئی بولو تے بلندہ کھڑا تے کالو بلاد دا کھڑا اس لئے زبان ہے. او کملے ہو رب نال نہ لڑے کرو. جیڑا رب بغیر کنہ دے سنائندہ پہ ہے، بغیر زبان دے بلائندہ پہ ہے، بغیر اس کھوپری دے گال سمجھائندہ پہ ہے، آج اس دی قوت تے طاقت تے کھلو تے لڑ دے کھلو کیویں سندہ ہے کیویں جاندہ ہے؟ قانون اس دا نہیں کوئی سندہ. لا یسمعو دعاکم نہیں سندہ کہیں دی سورو پکار. ساری زندگی کوئی اتے مر ونجے اللہ فرماندہ جی میں پانی دے کھو تے کھلو کے سڑیندہ رہے تے پانی ہو دی نہیں سندہ. اللہ دی قسم رب دا قانون ہے مردہ بھی بولو مردہ بھی نہیں سندہ. تے جتھے اللہ اپنی قدرت دا اظہار کرے ایک لحظے واسطے جو انہوں دنیا دے پچھتاوے دیوان واسطے وہ چودھری آ وڈے قبیلیاں تے ناز کرے نہ دولتاں تے ناز وہ سارے تیرے پیو ویندے پہنے اور سارے ویندے بھی. ایک لحظہ اگر اللہ دے رسول کہہ دیتا کہ جوتیاں دی آٹھ سن دے قرآن دے کی میں خلاف. میں کتنی تو انہوں حدیثاں سنا چکا قرآن آخدہ ہے نال اللہ دے رسول دی اور حدیث ہے نال. حضرات جس حد تک اللہ اور دے رسول نے آکھیا ہے اس حد تک درست ہے. اس تو زیادہ بڑھاونا اس تو زیادہ اگاں پیچھا کرنا جائز نہیں ہے. اللہ دے رسول آدن جی اس قبر کی میں عذاب ہوندہ ہے. ہائے ہائے اللہ دی قسم آج تے سینسی دور ہے کافر من گئے کافر. اے جسم تے گل سڑ گیا ہے مردے نو ہندو آگ لگا دیندے نے. حضرات تے مجوسیاں دی قبروں نو درندے کھا جاندے نے انہاں دے وجود نو. اللہ دے رسول فرمایا کہ ہر بندے دی ریڑھ دی ہڈی چ ایک تھوڑا جیا ایسا حصہ ہوندہ ہے جس نو عجب الذنب آکھیا جاندہ ہے. اللہ دے رسول فرمایا اے ہر بندے دا بلیک باکس ہے. اس دے اندر ہر بندے دا زندگی دا بائیو ڈیٹا موجود ہے پورے دا پورا موجود ہے. جس طریقے آج اساں ڈی این ٹیسٹ کریں دے نے لوگ مردیاں دے قبراں دے اے ہڈی لئیے اس کوئی تھوڑا جیا دا حصہ لیا ہے اے دسیندہ پہ اس میت دا رنگ کالا ہے اے دی عادات ایسی ہیں اے دا خاندان ایسا ہے انہوں اے چیز پسند ہے اے نا پسند ہے. ایک انسان دی ٹیکنالوجی اتنا دس سکتی ہے تو میرا مالک او دیاں قدرتاں دا کیا انتہا ہے. عجب الذنب ریڑھ دی ہڈی دا قصہ اللہ دے نبی نے فرمایا اسے کو بندے نو دوبارہ زندہ کیتا جائے گا. آج بھی سائنسدانہ نے میرے نبی دی حدیث نو سچا سمجھن واسطے ویکھن واسطے کہ محمد دی زبان چو جھوٹ نکلے ہے یا سچ نکلے ہے کہ اس ہڈی چو اٹھایا جائے گا. سائنسدانہ نے وہ ہڈی دا حصہ لیا عجب الذنب لئی انہوں آگ دے اندر سرخ کیتا ہے لال کیتا ہے ساڑے ہے سرخ کرن دے بعد ٹھنڈا کیتا ہے. اس دے بعد انہوں چیک کیتا ہے دے اندر انہی طرح ڈی این ٹیسٹ موجود ہے. اللہ نے باقی رکھے ہے
اگ دے نال بھی نہیں سڑیا. کیوں؟ اللہ دے رسول دی زبان کدی غلط ہو سکتی؟ اللہ دی قسم ہے. ایک مرتبہ جماعت گئی اج سنت نبی دی حدیثاں تے یقین. ایک سکھ ہے امرتسر دا ڈاکٹر ہے. وہ کیوں مسلمان ہویا؟ وہ اپنی آپ بیتی لکھ ہے کہ میں ایک مرتبہ میرے کو سیرت دی کتاب آئی تے میں دیکھیا کہ وہ دے اندر لکھے کہ اللہ دا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بائیں پہ جدوں قضائے حاجت کریں آپ بائیں پیر تے تھوڑا جیا زور دے کے بیٹھ دے ہیں تے آپ ایتھے ہاتھ رکھ لیں دے ہیں. اے اللہ دے نبی دی عادت آئی اسا کہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ اس طریقے کیوں قضائے حاجت کریں؟ اس نے کہا میں اسے چیز ریسرچ کی تھی تے میں اس نتیجے تے پہنچیا جو ہمیشہ پخانہ قضائے حاجت اس طریقے نال کردہ انہوں کدی قبض دی بیماری نہیں ہوندی ہے. مسلمان ہو جانا. ایک ڈاکٹر ہے عیسائی اس نے کتاب لکھی مرگی دے عنوان تے جماعت جاندی ہے گرجا گھر دے اندر چونکہ انگلینڈ دے اندر گرجے کرائے تے مل جاندے نے. اللہ ساڑھے اندر یہ جہاں ماحول پیدا نہ کرے کہ مسجدہ کرائے تے چاڑ دے گیا. آمین آکھو جا کہ توڑا ہونے تو ارادہ بنے ہیں بیٹا. حضرات توجہ کرنا. یہ جماعت مسا کریں دی سر تے وضو 5 ٹائم کریں دیئے سر تے گلہ ہاتھ پھریں دیئے. انہیں پوچھیا کہ اے تسا سر تے ہمیشہ ہاتھ گلہ کر کے پھریں دیو اے دی کیا وجہ ہے؟ تسا میری کتاب پڑھی؟ انہوں نے کہا سنتا تینوں جان دے نہیں تینوں جان دے نہیں سکے ہیں تے تسا بار بار کر دیو. میں زندگی تجربہ کیتا ہے کہ جیڑا بندہ ہمیشہ مسلسل بار بار گلہ ہاتھ سر تے پھیر دائے مسا کر دائے انہوں زندگی بھر مرگی نہیں ہوندی. انہاں کیسا تیری وجہ کر کے نہیں سونے مصطفیٰ دے اکھے و حکم دے مطابق کر رہے ہیں. حضرات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی عمل بیکار نہیں. شریعت جو کوئی شے ایسی نہیں جیڑی خلاف عقل ہوئے. ساڑھے عقل ناقص نے. برطانیہ دے اندر ایک ڈاکٹر ہے اور ڈی این اے دا بڑا ماہر ہے. اس دی اتفاق قرآن دی آیت تے نظر پہ گئی کہ جیڑا عورت نو اسلام دے اندر صرف حکم ہے باقی دنیا دے کسے مذہب دے اندر نہیں کہ جیڑی عورت نو طلاق مل جائے نا جیڑی عورت نو طلاق ہو جائے اترائے حیض انتظار کرے. کتنے حیض انتظار کرے؟ تے جیڑی دا شوہر مر ونجے وہ 4 مہینے دا دیاڑے انتظار کرے. اسا کہا اے عجیب گل ہے دنیا دے کسے مذہب دے اندر بھی نہیں تے یہ کیوں ایسا ہوندہ ہے؟ اسلام نے کیوں پابندی لگائی ہے؟ پہلے کیوں نہیں شادی کر سکتی؟ اور چونکہ ڈی این اے دا ماہر ہے اس نے ایسی عورت تلاش کی تھی جس نو طلاق ہوئی. اس نے اس دا پہلے ڈی این لے پہلے دن انہیں آکھا اتنی مقدار ہے. دوسری مرتبہ جدو اس نو مہواری آئی پھر اس نے ادھے چیک کی تے اس نے آکھا ادھے تو زیادہ پہلے مرد جراثیم ختم ہو چکے نے. جدو اس نے تیسری مرتبہ اس عورت دی پھر چیکنگ کی تھی تو وہ کہنے لگا میں حیران ہو گیا اللہ دی قسم ہے کہ اس عورت دا پہلے مرد دے جراثیم تو رحم پاک ہو چکا ہے. اس نے آکھا کہ دنیا تے اگر کوئی حلالی نسل ہے تو مسلمان دی نسل ہے. اسلام نے ایک انسان نو حلالی بنان واسطے قانون رکھ دیتا. حالانکہ ڈی این اے آج پہ اندن 1400 سال پہلے اللہ نے تیری نسل نو کیسے پاکیزہ بنایا ہے کہ 3 حیض انتظار کرے. انہا 3 حیضاں دے اندر پچھلے مرد دے مکمل جراثیمہ تو اس عورت دا رحم پاک ہو جاندہ ہے. پھر شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ ہون تو نکاح کر لے ہون اگلی نسل حلالی ہوگی پچھلے دا کوئی جراثیم ہے. اس نے کہتے میں حیران ہوا کہ 4 مہینے دیڑے موئے بیوہ عورت دی کیوں انتظار زیادہ ہے. اس نے کہا میں پہلی باری جدوں اس دا ٹیسٹ کیتا بہت کم جراثیم ختم ہوئے. کیوں کہ اس عورت تے غم اور اس تے مصیبت پریشانی اور غم دی وجہ کر کے پہلی ماہواری تے دے اتنے جسم دے اندر جراثیم ختم نہیں ہوئے. پھر دوسری پھر تیسری جدوں چوتھی مرتبہ ہویا ہے 4 ماہواریاں دے بعد اس عورت دا جسم بھی پہلے مرد جراثیم تو پاک ہو چکا ہے. تو حضرات قرآن اور حدیث نو اسا مسلمان ہیں
سانو صرف اللہ اور دے رسول دی بات سمجھ کر کے مننا چاہیے، سانو اس تے آمنا کہنا چاہیے، سانو عقل دے گھوڑے دوڑا کے اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، اتفاق و اتحاد دی دولت نصیب فرمائے، ہر شریر دے شر کو اللہ محفوظ فرمائے، پوری امت نو اللہ قرآن و سنت جمع فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔